آ جائیں تشریف. ایسے آ جائیں. خیریت سے مولانا؟ آ جاؤ ماشاء اللہ، تشریف لے آ ساتھ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بھائی محترم دوستو، عزیز و بزرگو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنے حکم سے بنایا ہے، اور یہ نظام کائنات کسی کے تابع نہیں ہے. یہ نظام کائنات جو ہے بنانے والے کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بنانے کے بعد اسے کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں دیا، کسی بھی طرح کا اختیار نہیں دیا، نہ نفع کا نہ نقصان کا. نہ خود سے یہ بنا ہوا ہے، نہ خود سے نفع و نقصان پہنچائے گا، اور نہ خود سے باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کا یقین ہمیں نصیب فرمائے. دوستو بزرگ عزیزو، یقین کا بگاڑ اصل میں یہی ہے، یقین کا بگاڑ یہی ہے. اور غیر ایمان والوں میں اور ایمان والوں میں فرق کرنے والی چیز بھی یہی ہے کہ غیر ایمان والوں نے اسے بڑی چیز سمجھ لیا، نظام کائنات کو بڑی چیز سمجھ لیا، اس لیے نظام کائنات کی عبادت میں لگ گئے، اس کی پوجا اور پرستش میں لگ گئے. ان کا یہ یقین ہے کہ نظام کائنات کچھ طاقت رکھتا ہے، یہ خود سے ہے، یہ نفع اور نقصان پہنچانے میں قدرت رکھتا ہے. اسی لیے انہوں نے نظام کائنات کی عبادت شروع کر دی. جس چیز سے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اس چیز کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. جس چیز سے کوئی انسان کسی کو نفع پہنچا دے تو انسان کو بڑی چیز سمجھ لیتے ہیں اور اسی کی پوجا، بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بھگوان ہے میرے لیے. کیا یہ تو ہاں، سورج کو نفع پہنچاتے دیکھا تو سورج کی عبادت پرستش، زمین سے نفع حاصل کیا تو زمین کی عبادت، ندی اور پانی اور سمندر سے نفع اٹھایا اس کی عبادت. جتنی بھی چیزیں نظام کائنات کا حصہ اللہ تعالی نے بنایا ہے اس کی عبادت انہوں نے کیا کر دی؟ شروع کر دی. اور یہاں تک کہ دوستو بزرگوں، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ اس کا انکار کیا جائے اس کی طاقت کے ساتھ، اس کا انکار کیا جائے اس کی طاقت کے ساتھ، اور اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا جائے کہ اس کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے. اس کے اندر جو طاقت ہے، کس کی طاقت؟ اللہ کی طاقت. کہ اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ عبادت کے لائق ہے، یہ جو دکھ رہی ہے یہ طاقت عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کا انکار کیا جائے. اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا انکار کیا جائے. اور سبب کا ہی انکار کرنا ہے. کیا کا انکار کرنا ہے؟ حضرت مفتی یعقوب صاحب کا بیان تھا، انہوں نے کہا کہ اگر ایک ایمان والے کی زبان سے یہ بات نکل جاوے کہ اللہ ہی کرتے ہیں بغیر اسباب کے، کیسے کریں گے؟ تو فرمایا اللہ کو اس نے کمزور تسلیم کر لیا، کمزور بتا دیا. اس نے کیا کر دیا؟ اللہ کو اسباب کا محتاج بتا دیا. نعوذ باللہ، کہ بغیر اسباب کے اللہ کیسے کرے؟ جبکہ دوستو عزیز بزرگو، اللہ نے سبب کا انکار بس نہیں کرایا، سبب کے خلاف کام کر کے دکھایا. ایک صحابی جو ہے جیل کے اندر ہے،
غیر سیزن کی چیز انگور انہیں جیل کے اندر پہنچائی. سیزن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے انگور کا گچھا انہیں پہنچایا. اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے کا نکلنا کیا ہے؟ سبب تو نہیں تھا بھئی، ہاتھوں کے پوروں سے، خلا سے پانی کا جاری ہو جانا. ایک ہانڈی سے سینکڑوں دستے کا نکلنا سبب کے خلاف. ایک پیالے دودھ میں اتنے سارے صحابی لوریج ہو گئے، ہم نے پی لیا. ایک پیالے دودھ میں سب نے پیا، جی بھر بھر کے پیا، سبب کے خلاف. سبب کے، اسی لیے اسباب کا انکار کرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب کے محتاج ہی نہیں ہے، اسباب کے محتاج ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اور اگر اسباب کو سامنے رکھ کے ہم یہ کہتے ہیں اللہ بغیر اسباب کے کیسے کرے گا، تو پھر ہم اسباب کا محتاج سمجھتے ہیں اللہ کو. جس نے اسباب کو بنایا ہے، اللہ نے اسباب کو پیدا کیا. اس لیے دوستو، عزیز و بزرگوں، یہ محنت ایمان کو مکمل کرنے کی ہے، ایمان کو طاقتور بنانے کی ہے. جب کچھ نہیں دکھ رہا ہو نا، پھر اللہ، اور سب کچھ دکھ رہا ہو تب بھی اللہ. سبب دکھ رہے ہیں تو بھی. اسی لیے دوستو، عزیز و بزرگوں، ایمان کی طاقت کو، ایمان اللہ کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے چیک کرا. نبیوں کے اندر بھی چیک کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اندر کیا مادہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور گلیل میں بیٹھال کے آگ میں ڈالنے کی تیاری چل رہی ہے. سارے فرشتے لرز گئے، سارے فرشتوں کی نظر کہ اب کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا 2 فرشتے لے کے. فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، فرشتے تو نافرمان تھوڑی نہیں، فرشتے اللہ نے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ خود ابراہیم علیہ السلام کو چیک کر رہے ہیں، گمان چیک کر رہے ہیں. کیا چیک کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا گمان چیک کر رہے ہیں. فرشتے آئے، آ کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اور یہ کہا ہے، میں یہ جو فرشتے ہیں یہ ہوا کے فرشتے ہیں. آپ کہیں تو ہوا کے فرشتے ہیں، ایسی تیز ہوا چلے کہ یہ آگ جو ختم ہو جائے. اور دوسرے پانی کے فرشتے ہیں، تیز بارش ہوگی آگ بجھ جائے گی. تو آپ جو حکم کریں ہو جائے. تو انہوں نے جبریل علیہ السلام کے سبب کا انکار کر دیا. کس کا انکار کر رہا؟ فرشتے کا انکار. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کتنا بڑا سبب کا انکار! اس سے بڑا کوئی سبب ہو سکتا ہے؟ خود جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، فرشتے لے کے آئے ہوئے ہیں، اتنے بڑے سبب کا انکار کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. دوستو، عزیز بزرگوں، اصل میں پورا دین ہی اطاعت ہے. پورا دین کیا ہے؟ پورا دین اطاعت، پابندی. بغیر اطاعت، بغیر پابندی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. دین پابندی کا نام ہے، اطاعت کا نام. اور پھر جس محنت کو ہم کر رہے ہوں یہ بغیر اطاعت پابندی کی ہوگی کیا؟ اور اس سے ہم نفع بغیر اطاعت پابندی کو اٹھا لیں گے. جب چھوٹا سا کاروباری، پان کی دکان چلانے والا، پان کی دکان سے نفع حاصل نہیں کر سکتا بغیر پابندی کے. ہمارے شفیق بھائی، آپ جو ہے شٹر گرا کے، آپ کی مشین لگی ہوئی ہے، گیہوں رکھا ہوا ہے، تمام چیزیں ہیں، شٹر گرا دیں آپ اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ اتنی مقدس، اتنی بڑی محنت، اور اس محنت کے کرنے والے ہم سب کا یہ یقین ہے، ہم سب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. کیا کہتے ہیں؟
ہم حق پر ہیں، حق والی محنت پر ہیں، ہم نبوت والی محنت، نبوت والے کام، صحابہ والی محنت، صحابہ والے کام کے کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم اطاعت پر نہیں آئے، اگر ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ بہترین عقیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، اللہ اس کے رسول کے تعلق سے ہم بہترین عقیدہ والے ہیں ہم سب کا، تو عقیدہ کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیسے بتاؤ گے آپ کہ میرا عقیدہ بہترین عقیدہ ہے؟ ایک آدمی یہ کہے کہ میرا عقیدہ بہترین عقیدہ ہے اور نماز چھوڑ دے، 5 ٹائم کی نماز چھوڑا، اور نماز کا چھوڑنا انسان کو کہاں ملا دیتا ہے؟ کفر میں ملا دیتا ہے۔ اب عقیدہ کیا کرو گے؟ نماز کو چھوڑنا انسان کو، دوستو عزیز بزرگو، اصل میں پورا دین اطاعت ہے۔ کیا ہے؟ اطاعت۔ یہ محنت دوستو بزرگو جو دعوت کی مقدس اور مبارک محنت ملی ہے، یہ ہمیں اطاعت پر آنے کے لیے اور امت کو اطاعت پر لانے کے لیے۔ تو جب ہم اطاعت پر آئیں گے تو عوام اطاعت پر آ جائے گی۔ اس لیے دوستو بزرگو، ایمان کے تمام شعبے ہمارے اندر حقیقت کے ساتھ آ گئے۔ یہ محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے، ایمان کے تمام شعبے حقیقت کے ساتھ ہمارے اندر آئے۔ ایمان کے شعبے ہیں اور تمام شعبے آنا چاہیے۔ ہماری محنت میں 2 شعبوں پر ہم خوب بات کرتے ہیں اور 2 شعبوں پر خوب فکر ہوتی ہے، ایمانیات اور عبادت۔ ایمانیات اور عبادت، یہ 2 شعبوں پر ہم خوب محنت کرتے ہیں اور اس کی خوب فکر کرتے ہیں۔ حالانکہ ایمانیات اور عبادت یہ باہر ریپرزینٹ کرنے کی چیز نہیں، یہ باہر اس کے تاثرات باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ عمومیت میں کرنے والا عمل نہیں ہے۔ یہ عمومیت میں کرنے والا، یہ تو میرے ساتھ ایمانیات مطلب میرا اللہ کے ساتھ، جو میں شروع میں کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوگا۔ اور عبادت یہ ہے کہ عبادت بھی ایک مخصوص جگہ میں کی جائے گی، مسجد میں کی جائے گی، گھر میں کی جائے گی، مخصوص جگہ میں۔ لیکن باہر ہم کیا دکھائیں گے؟ باہر جو چیز جو لوگوں کو متاثر کرے گی، جو غیروں کو متاثر کرے گی، جو ایمان والے بھائیوں کے ساتھ بہترین تعلق کو پیدا کرے گی، جو غیروں کو ایمان پر آنے کے لیے مجبور کرے گی، وہ معاملات ہے اور معاشرت اور ہمارے اخلاق۔ یہ 3 چیزیں باہر کی ہیں۔ یہ 3 چیزیں بہترین نہیں ہونے کی وجہ سے آج ایمان والے کی حالت خراب ہے۔ یہ 3 چیزیں ہماری زندگی سے نکل گئی۔ یہ 3 چیزوں پر نہ ہم خود محنت کر رہے ہیں اور نہ اسے اپنی زندگی میں ہم لا رہے ہیں اور نہ اسے لے کے پھر رہے ہیں۔ لین دین، ہمارا لین دین کتنا بہتر ہو جائے، اس کی فکر کہ 1 روپے اگر کسی نے کسی کا کھا لیا اور واپس نہیں کرا، 70 مقبول نمازیں اس کی جائیں گی۔ کتنی نمازیں؟ 70 مقبول نمازیں اسے، 700 مقبول نمازیں، 700 مقبول نماز بدلے میں کون سی؟ قبول والی 700 مقبول نماز 1 روپے میں۔ اب سوچو دوستو عزیز بزرگوں کہ کتنی فکر کی بات ہے یہ۔ لین دین کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر تشریف لے گئے، بازار کے اندر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک نیا اسلام قبول کیا ہوا ایک شخص جو ہے بیٹھے کاروبار کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کے کاروبار کرنے کے ڈھنگ سے اسے پہچان لیا اور ایک صحابی کو بھیجا، اس کو بلا کے لاؤ، اس شخص کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لے آئے، کہنے لگے کہ تم نے یہ جو سامان رکھا ہوا ہے یہ اوپر سے سوکھا ہے اور نیچے سے گیلا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو دوسرے ایک صاحب بول پڑے، کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ بھی نئے اسلام قبول کیے ہیں، نئے اسلام پر آئے ہیں، اسے ابھی اصول نہیں معلوم ہے۔ کیا؟ انہیں ابھی اصول نہیں معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو
بازار کا راستہ کس نے بتایا؟ اسے بازار کا راستہ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ میں اسے سزا دوں گا جس نے اسے دکان کھلوائی ہے۔ پہلے اس کو بھیجو یہ تجارت کا دین سیکھے اور پھر اسے بازار میں بیٹھنے کی اجازت ملے گی۔ پہلے تجارت کا دین سیکھے پھر اسے اجازت ملے گی، پھر یہ دکان لگائے یہاں کے۔ اتنا سخت معاملہ ہے۔ باپ کو اجازت ہے بیٹے کا مال بغیر اجازت کے خرچ کرنے کا۔ کس کو؟ باپ کو اجازت ہے کہ بیٹے کے مال کو بغیر اجازت خرچ کر سکتا ہے، باپ کر سکتا ہے، اور بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کا مال بغیر اجازت کے خرچ کر لے۔ کتنا زبردست دین ہے۔ باپ جو ہے بیٹے کا مال خرچ کر سکتا ہے بغیر اجازت کے، اب بیٹے کو حق نہیں ہے کہ وہ باپ کا مال خرچ کر لے بغیر اجازت کے۔ کہاں سے سیکھیں گے دوستو جی؟ ہمیں تو فرصت ہی نہیں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں۔ قسم خدا کی اس بار ابھی میں جب گیا بھوپال تو حضرت اقبال حفیظ صاحب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے مجھ سے توبہ کرائی اس بات پر کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں دین سیکھنے میں کمی کرنے سے۔ تو کل ہی بتا رہا تھا میں، شہزاد بھائی شمشاد بھائی بیٹھے ہوئے تھے وہاں، توبہ کروائی اس بات پر۔ کیا بولے؟ یہ گناہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ گناہ ہے، گناہ ہے۔ دین سیکھنے میں کمی کرنا گناہ ہے، گناہ۔ کیوں؟ کیونکہ دین ہم نے سیکھا نہیں، تبھی تو گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں سیکھنے کی وجہ سے تو گناہ کر رہے ہیں۔ اور نہیں سیکھنے والا ایسا ہے دوستو بزرگوں، جیسے کوئی ایک آدمی بچپن میں گھر چھوڑ کے جنگل میں رہنا شروع کر دے، وہاں ایک گھر بنا لے، چھوٹا سی ٹپریا بنا لے اور وہاں رہنا شروع کر دے اور کافی ٹائم تک رہے وہاں پر، اور جب کوئی شہر کا کوئی گاؤں کا رہنے والا شخص اس جنگل میں جائے اور وہ اسے قتل کر دے، وہ اسے قتل کر دے۔ اب بستی والوں کو پتہ چلے کہ فلانا شخص جنگل میں گیا تھا، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے، تو وہ جائیں اور جا کے عدالت میں ایف آئی آر کرائیں، اس میں تھانے میں جا کے ایف آئی آر کرائیں کہ فلانا شخص جو ہے وہ گیا ہوا تھا جنگل میں اور اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اب وہ تھانے والے جائیں اور جا کے اس آدمی کو پکڑ لیں جو بچپن میں ہی جنگل چلا گیا تھا۔ اب اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے مارتے ہوئے لے کے آئیں اور لا کر جج صاحب کے سامنے کھڑا کر دیں، اور جج صاحب اس سے سوال کریں کہ تو یہ بتا، تجھے نہیں معلوم تھا کیا کہ قتل کرنے کی سزا موت ہے؟ کیا ہے؟ قتل کرنے کی سزا موت ہے، اور تیری پیشی ہوگی، تجھے عمر قید یا پھر موت کی سزا سنائی جائے گی۔ اور وہ یہ کہہ دے کہ جج صاحب مجھے بالکل نہیں معلوم تھا، بالکل بھی معلوم نہیں تھا اس بارے میں کہ قتل کرنے میں مجھے پولیس آئے گی، پکڑ کے لے جائے گی، پھر جیل میں بند کر دے گی، پھر کورٹ میں پیشی ہوگی، کورٹ میں جج صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جج صاحب اس بارے میں مجھ سے پوچھیں گے اور اس میں فلانی فلانی دھارائیں لگیں گی، مجھے نہیں معلوم رہا۔ تو جج صاحب اسے چھوڑ دیں گے، کہیں گے ایک کام کرو، اس آدمی کو نہیں معلوم تھا، اسے چھوڑ دیا جائے، باعزت بری کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا، یہ تو جنگل میں رہتا رہا اور کند مول کھاتے کھاتے زندگی کاٹ دی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑا جائے گا؟ بتاؤ بھائی، نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ ہم نے تجھے عقل سلیم دی تھی، تجھے اچھی خاصی زندگی دی، عقل دی، دماغ دیا، آنکھ دی دیکھنے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے، ہر طرح کی نعمتیں تجھے ہم نے عطا کری تھی، اور تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اور تو آ کے یہاں کہہ رہا ہے مجھے کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے یہ کر لیا۔ بولے معلوم کر، اسی لیے تو تجھے ہم نے جاہل پیدا کیا تاکہ تو معلوم کر۔ کہ بکری کے بچے کو پیدا کیا، اسے معلوم ہے کہ ماں کا تھن کہاں ہے، وہ ماں کے تھن میں جا کے پیدا ہوا، کھڑا ہوا بچہ اور جا کے ماں کے تھن میں لگ جاتا ہے، دودھ پینے لگتا ہے جا کے۔ اور تجھے ہم نے جاہل پیدا کیا، تو کلکاریاں مارتا رہتا ہے، تیری ماں تجھے فیڈ کراتی ہے، پلاتی ہے، تجھے تیرا پیٹ بھرتی ہے،
کہ تو دنیا کو دیکھ، میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ بولنا، یہ کھانا، سب کچھ دیکھ لے تو، اور پھر اس سے اللہ کو پہچان۔ بولے تو نے تو یہ کیا نہیں۔ یہ بتاؤ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اللہ معاف کر دیں گے؟ یہ دوست عزیز و بزرگوں، یہ دعوت کی مقدس اور مبارک محنت پورے ایمان کو اس کے تمام شعبے کے ساتھ اندر لانا ہے۔ معاملات کا دین، معاشرات کا دین، اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھر جاتے ہیں دروغہ بن کے جاتے ہیں، دروغہ بن کے، پورا گھر ہم سے ڈرتا ہے۔ ایمان کو لے کے نہیں ڈر رہا ہے وہ، نماز کو لے کے نہیں ڈر رہا ہے وہ، بد اخلاقی کی وجہ سے ڈر رہا ہے، گالیوں کی وجہ سے ڈر رہا ہے۔ ہمارے پڑوسی ہماری اچھی تعبیر نہیں کرتے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو اپنے جنت میں مقام دیکھنا ہے تو پڑوسی کے پاس کسی کو بھیجو اور جا کے پوچھو، وہاں پتہ چلے گا تم کو تمہارا جنت میں کتنا اچھا مقام ہے۔ پڑوسی اگر اچھی تعبیر کر رہے ہیں تو سمجھو جنت میں مقام اچھا ہے، اور پڑوسی اگر برا بھلا بتا رہے ہیں تو جنت بگڑی ہوئی ہے، آخرت بگڑی ہوئی ہے۔ دوستو عزیز و بزرگوں، اصل میں یہ جو محنت ہے یہ برائے محنت نہیں ہے، چلے لگائیں، 4 مہینے لگائیں اور دوڑتے رہیں، نہیں، بلکہ ہماری زندگی تبدیل ہوئے، اطاعت پر آئے، ہماری زندگی کہاں پہ آئے؟ اطاعت پر آئے، اور پوری اطاعت پر آئے، پوری اطاعت پر، اور اطاعت پر آئے گی محنت کے ساتھ، اور محنت مستقل کرنا پڑے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تمام کے تمام صحابی عالم دین، اور تمام کے تمام صحابی جو ہیں وہ بالغان مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، سب بالغان مدرسے سے، کوئی بچے سے وہ عالم نہیں بنے۔ کیسے بنے؟ سب اپنی اپنی عمروں پر ایمان قبول کریں اور اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کے دین سیکھ لیے۔ تو یہ دین کی محنت صحبت کے ساتھ ہے، ساتھ میں رہنے کی محنت، چلتے رہنے کی محنت، کرتے رہنے کی محنت، اور اس میں کوئی ٹائم متعین نہیں ہے۔ کتنی غیرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی محنت اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی زندگی بنانے کے لیے، خود کو اطاعت پر لانے کے لیے اور اطاعت پر آنے کے لیے لوگ تشکیل کرتے پھرے ہماری۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ ہماری تشکیل کریں کہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، جنت بنا لو، آخرت بنا لو، دین کی محنت میں لگ جاؤ، اللہ اس کے رسول کے احکام پورے کرنے والے بن جاؤ، لوگ ہمارے پیچھے لگے۔ جبکہ دوست عزیز بزرگوں، یہ پورے ضلع میں کام کرنے کے لیے جو جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نا، یہ ذمہ دار ہے، پورے ضلع کے ذمہ دار۔ یہ مرکز ہے ہمارا، کٹنی ضلع کا مرکز، کہا کا کٹنی ضلع کا، تمام تحصیل اس کے تابع ہیں، اور تمام تحصیل کے مسلمان اس کے تابع ہوں، تو اس کے لیے کیسے ہوگا کام؟ کیسے کام ہوگا؟ میرا کچھ نہ لگے، میرے بھائی کا کچھ نہ لگے، میرے بچے اس محنت میں نہ لگیں، میں خود اپنی مرضی کے مطابق وقت لگاؤں، نہیں دوستو جی بزرگ، ایسے میں کام تھوڑی نہ ہوگا، ایسے میں کام نہیں ہوگا۔ بلکہ دوستو عزیز بزرگوں، میری یہ جو محنت ہے نا، یہ اللہ کے رسول کا رنج و غم ہے۔ دعوت مبارک محنت اللہ کے رسول کا رنج و غم ہے کہ 24 گھنٹے دماغ میں ایک بات چلے کہ جتنے جھنڈا منڈا لے کے پھر رہے ہیں یا علم تھامے پھر رہے ہیں، یہ حضرت علی کا، حضرت حسین، حضرت حسن کا علم، اور نماز کیا ہے؟ نماز چھوڑ کے علم تھامے ہوئے ہیں، یہ کیسے نماز میں آ جائیں؟ بینڈ باجا اور ڈی جے اور تاشے میں ڈسکو کرتے پھر رہے ہیں مسلمان۔ ان کے اندر، ہمارے اندر ان کی حقارت نہ ہوئے، بلکہ ان کے اوپر ہمارا دل لرزے، اندر سے غم پیدا ہو کہ کیسے، کیا صورت اختیار کی جائے، کیسی ان کے سامنے منت سماجت کی جائے، کیسے ان کو دعوت کر کے، ان کو کھانا کھلا کے، اور ان کے سامنے جو ہے یہ محنت کو پیش کر دی جائے کہ یہ بیچارے یہ باطل کے راستے کو چھوڑ کے اور حق والے راستے میں آ جاتے، یہ جو ہے اللہ کے رسول کا رنج و غم لے کے پھرتے۔ ان کو معلوم، یہ کہتے بھی ہیں اپنی زبان سے، ہم سب کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، ہم سب کہتے ہیں اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آنے والا، اس دنیا کو گمراہی سے اور جہنم والے راستے سے کوئی نکالنے والا نہیں آتا، ہم اپنی زبان سے خود کہتے ہیں۔ اور دوستو عزیز و بزرگوں، جبکہ یہ دعوت کی مبارک محنت اللہ کے رسول کے ختم و نبوت کی دلیل ہے، اور اس محنت کو ہم نہیں کر رہے،
یہ محنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ختم نبوت کی دلیل ہے یہ محنت کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ کام امت کا ہے، امت ہی کریں گے، یہ کام امت کا ہے، امت ہی کریں گے۔ ہر ایک تک دین کی محنت کو لے کے جانا اور اپنی زندگی کو بناتے رہنا اور اندر سے نفی کرنا کہ میرے سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا، اور جو کر رہے ہیں اپنا مقام آخرت میں دیکھتے رہیں۔ عبد القادر اپنا مقام آخرت میں دیکھے، دنیا میں کوئی مقام نہیں ملنے والا ہے، دنیا میں کوئی مقام نہیں ملنے والا، آخرت میں مقام دیکھیں، آخرت میں کچھ جمع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک آدمی سعودی عرب جائے اور پورا محنت کرے، خوب کام کرے اور وہیں سب خرچہ کرے اور اکاؤنٹ میں بیلنس چیک نہ کرے کہ اکاؤنٹ میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، کچھ جمع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہی محنت کر لیا اور یہی دکھا دیا سب کے سامنے، یہی محنت کر لیا اور یہی ریاکاری بھی ہو گئی۔ بولا اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا تم کو۔ ایک صحابی رسول ہے، بڑی جاوازی، بڑی طاقت اور بڑی ہمت کے ساتھ لڑے اور ان کی وجہ سے جنگ میں جیت ہو گئی، جنگ میں جیت ہوئی ان کی وجہ سے۔ اور جب جیت ہو گئی تو ایک صحابی کا جتھا، ایک جماعت گئی ان کے پاس اور جا کر ان کو بہت چوٹیں لگی ہوئی تھی اور جسم میں تلوار کے بہت سارے گھاؤ لگے ہوئے تھے، وہ کھٹیاں پڑے ہوئے تھے، اور یہ سب صحابی گئے اور جا کر ان کی تعریف کرنے لگے۔ حضرت مولانا صاحب اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جا کے کہنے لگے کہ بھائی کتنے جاواز ہو آپ اور کتنے شجاعت والے ہو اور کتنی ہمت کے ساتھ آپ لڑے، اور آپ کی وجہ سے جو ہے ہمیں جو ہے اس مارکے میں ہمیں جیت حاصل ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، اور مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی، کہنے لگے نہیں میں تو اپنی قوم کے لیے لڑا تھا۔ کیا کے لیے لڑا تھا؟ قومیت کی بنیاد پر لڑے ہو کہ میرے قوم کے لوگ ہار جائیں گے، میں تو اس لیے لڑا تھا کہ میرے قوم کے لوگ اگر ہار گئے تو ہماری ناک نیچے ہو جائے گی۔ اور وہ بات کر ہی رہے تھے، اتنے میں ان کے زخموں میں شدید درد اٹھا، اور اتنا تیز درد اٹھا کہ وہ اٹھائے، وہاں پر ایک وہ خنجر رکھا ہوا تھا بھالا، اور وہ اپنے سینے میں اس کو بھوگ لیے اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ جہنم میں گئے۔ کہاں گئے؟ تو ہمیں تو یہ محنت اللہ کے لیے کرنا ہے، کیا کے لیے کرنا ہے؟ اور مستقل کرنا ہے کہ گشتوں میں ہمارا روزانہ مشورے میں شرکت ہو، فکر لے کے آئیں اپنے محلے کی، اپنے پڑوس کی، اپنے اطراف کی فکروں کے ساتھ آنا۔ جو فکر ہم لے کے آئیں اس تقاضے کو پورا کرنے کی نیت بھی لے کے آئیں کہ اگر میرے بارے میں طے ہوگا، نہیں میں تو کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو لے کے ہی کام اس لیے آیا ہوں کہ میرے بارے میں طے ہو جائے۔ تو فکر لے کے آنا مشورے میں، اور پھر اس کام کو لے کر جانا، جو تقاضے مل جائیں اس تقاضے کو پورا کرنا، اپنی جان و مال کو لگا کر پورا کرنا، اپنے دنیا کے کاروبار کا نقصان کرنا ہے آخرت کے لیے۔ روزانہ مشورے میں بیٹھنا فکروں کے ساتھ، روزانہ 2-2 ڈھائی گھنٹے کی اپنی مسجد وار جماعت میں بیٹھ کے اس کی ترتیب بنانا کہ روزانہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 5-10 ساتھی ہمارے بیٹھ جاوے، 2 ساتھی ایک تعلیم کر رہے ہیں، ایک ساتھی سن رہے ہیں، باقی ساتھی روزانہ گھر گھر جا کے ملاقات کریں، اور گھر گھر سے اور بازار کے اندر سے نوجوانوں کو اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو لے کے آئیں اور مسجد میں لے کے آئیں، اور پھر ان سے جتنا وقت لے کے آئیں اتنے وقت میں ان کو فارغ کر دینا۔ روزانہ کی محنت، روزانہ ان کو دعوت دینا، اپنے ساتھ 3 دن کی ہر مہینے جماعت بنانا۔ ہم 10-10 سال، 5-5 سال، 8-8 سال، 6-6 سال، 2-2 سال سے کسی ایک ساتھی پر محنت کر رہے ہیں، وہ محنت اثر نہیں کرے گی کب تک؟ جب تک اس کو اپنے ساتھ میں 3 دن نہ لگوا دو، جب تک اپنے ساتھ میری محنت سے وہ متاثر نہیں ہوں گے، وہ میری بات سنیں گے کیونکہ وہ روزانہ بیان سن رہے ہیں، روزانہ بیان سن رہا ہے آدمی، روزانہ سب بڑے بڑے اللہ والوں کو سن رہا ہے، تو اس کو لے کر محنت سے گزارنا، کام سے گزارنا۔ اس لیے ہر مہینے 3-3 دن کے لیے ان کو لے کر نکلنا اپنے ساتھ۔ 2 مہینے خود مردوں میں 3 دن لگانا ہے، تیسرے مہینے اپنے گھر کی مستورات کو لے کے نکلنا کہ عورتوں کے اندر بھی دین آوے، گھروں کے اندر بھی دین جائے۔ مسجد اور گھر کا سیم عمل ہے۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جو عمل مسجد میں زندہ ہو رہے ہیں یہ سارے عمل مسجد نبوی والے عمل ہیں، اور یہ مسجد نبوی والے عمل ہمارے گھروں میں بھی زندہ ہوں۔ جیسے 5 اعمال مسجد کے ہیں ویسے 5 اعمال گھر کے ہیں۔
کہ گھر میں بھی مشورہ ہو، گھروں میں تعلیم ہو اور قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، اور گھروں کے اندر تمام عمل ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، ایک کمرے میں اعتکاف کے لیے بھی جگہ بنائی جائے، گھر کو مسجد بنائی جائے، گھر کو کیا بنائی جائے؟ مسجد بنائی جائے، مسجد کے اندر ہر ہفتے ہماری شرکت ہو، اتوار کے دن ہمارا جو سب گزاری ہوتا ہے اس میں ہماری شرکت ہو، ہمارے دونوں گشت پورے ہو رہے ہوں، یہ عمل ہے، صبح شام کی تسبیحات کو پورا کرنا اور ہمارا گشت کا پورا کرنا، اور ہر سال اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیبیں بنانا، اور اس میں ترقی کرنا کہ ایک بار 3 دن مہینے میں لگ رہا ہے تو 2 بار لگ جاوے، 10 دن لگ جاوے۔ اسٹوڈینٹس کو پہلے سے تیار کرتے رہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تشکیل کریں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تشکیلیں، ان کی داڑھی رکھنے کی تشکیل کرو۔ بیٹا تم داڑھی کہے گھٹا کے آ گیا؟ بیٹا تو لباس کیوں اچھا نہیں پہنتا ہے؟ حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ سر جسم کو ڈھکنا ہے، سنت لباس کیا ہے؟ جسم کو ڈھکنا ہے، بدن کو، چمڑی کو چھپانا نہیں ہے بلکہ جسم کو ڈھکنا ہے۔ تو کہنے لگے جو لباس ہمارے بزرگوں کا ہے، جو لباس اللہ کے رسول کا ہے، جو بزرگوں کا ہے، جو صحابہ کا ہے، اس لباس کو اختیار کیا جائے۔ تو اس طرح سے دوستو عزیز بزرگوں، مسجد کے اعمال کو بھی زندہ کرنا ہے، گھروں کے اعمال کو زندہ کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں جماعتیں بنا کے نکلنا ہے۔ تو تمام ساتھی پکی نیت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں کو ہم آباد کریں گے، انشاءاللہ 2 2.5 گھنٹے انشاءاللہ اپنی مسجد میں لگائیں گے، تعلیم میں بھی اور مشورے میں فکروں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ترتیبیں بنائیں۔ رمضان کے پہلے ایک جماعت انشاءاللہ چلے کی بنانے کی تاریخ طے ہوئی ہے، تاریخ ہے 5 تاریخ سے، تو 5 فروری سے انشاءاللہ چلے کی جماعت بنے گی۔ اس جماعت میں ساتھی اپنا اپنا نام پیش کر دیں۔ چلے 4 مہینے کی جماعت رہے گی، جو ساتھی 4 مہینے نکلنا چاہتے ہیں 4 مہینے نکلے ماشاءاللہ۔ بتائیں ماشاءاللہ بات آ گئی سامنے، تو سب تو کام ہے، جب تک اللہ کے راستے میں نہیں کام سمجھ نہیں آئے گا۔ بتائیں ماشاءاللہ، بتا بھائی۔ اپریل میں اقبال عید بعد سجاد بھائی کا رہے گا انشاءاللہ جی، اگست میں ہمارے مئی میں ماشاءاللہ مئی میں شمشاد بھائی کا رہے گا انشاءاللہ 1 مئی سے انشاءاللہ مردوں میں رہے گا میرا انشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ مردوں میں شمشاد بھائی ہیں اور مامسکرات میں شعیب بھائی ہیں جی۔ آپ کا جولائی میں 4 مہینے ماشاءاللہ۔ اور بتائیں بھائی ساتھی ماشاءاللہ۔ ثاقب قریشی صاحب کب سے آپ کا حضرت ساتھی میں جی ماشاءاللہ 23 24 25 3 دن کی جماعت، 3 دن کے لیے بتا دیں 23 24 25 میں ماشاءاللہ۔ ذاکر بھائی کا رہے گا 23 24 25 میں، شعیب بھائی کا رہے گا 23 24 25 میں۔ کی بھی جماعت بن رہی ہے نا؟ ہاں ماں مسترات بھی اپن لوگوں نے ارادہ کیا ہے ماشاءاللہ، ماں مسترات بھی بتا سکتے ہیں ساتھ۔ ہاں اور بتائیں ناگپور مشورے میں جائیں گے 3 دن انشاءاللہ۔ شہجاد بھائی انشاءاللہ شمشاد بھائی کا بھی رہے گا، میرا بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اور بتاتے ساتھی ماشاءاللہ اقبال بھائی کا بھی رہے گا۔ اور بتائیں بھائی ساتھی جی اور بتا دے بھائی کوئی بچا؟ حافظ صاحب بھی بتا دیتے، چھٹی لگا دو بیچ میں، اب تو لے کے نکلو آپ جماعتیں ہاں اپنے ساتھ، بہت ضروری ہے۔ روزانہ کی محنت میں ہمارا وقت لگے، انفرادی ملاقاتوں میں وقت لگے، اور روزانہ ذکر اذکار میں وقت لگے۔ ہر ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں ترقی ہو، تو اس کے لیے اسباب ہیں اور اعمال بھی ہیں۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں گھر سے 3 قدم نکل کے 7 مرتبہ لی الاف قریش پڑھ لیں، آپ کو کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوگا اور کبھی فاقے نہیں پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ مالی ترقی دیں گے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اتنا مال دیں گے اللہ تعالیٰ۔ قل یا ایھا الکافرون سے لے کے ناس تک پڑھنا ہے،
بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اور بسم اللہ آخر میں پڑھنا ہے، تبت یدا نہیں پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ کے ساتھ، اور اذا جاء تبت یدا نہیں پڑھنا ہے، قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور لاسٹ میں پھر بسم اللہ پڑھنا ہے۔ یہ اس کا بھی اہتمام کریں، صبح شام سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ۔ اگر آپ نے صبح 10 مرتبہ پڑھ لیا تو آپ 24 گھنٹے کے لیے شیطان سے بچ گئے، بلکہ ان کا شیطان کا جو سردار ہوتا ہے وہ سارے چھوٹے موٹے شیطانوں کو کہہ دیتا ہے کہ یہ ہم سے بچ گیا، وہ لے جاتا ہے اس کے پاس سے۔ اب آپ کا نفس بچا خالی، تو ایک آدمی شیطان کے سرور سے بچ گیا، اب اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ اعمال ہے، یہ اعمال کرتے رہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر میں جانے کے بعد پڑھ لیں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین۔ اللہ کے نبی کے روزے میں یہ دعا رکھی ہے، جو اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں مالدار کریں گے اور آخرت میں مالا مال کر دیں گے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ تسبیحات کا اہتمام ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، استغفار 24 گھنٹے جتنی دیر تک نیند کھلی رہے دن میں چلتے پھرتے استغفار خوب پڑھیں، تمام امت کے لیے دعا کریں، اور سنت کی پابندی کرنا ہر حال میں۔ مسواک کی سنت ہے، لباس کی سنت ہے، سر ڈھانکنے کی سنت ہے، کھانے پینے کی سنت ہے، سونے کی سنت ہے، فجر کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ یہ اعمال ہے، اسی اعمال سے ہماری زندگی بنے گی، اسی اعمال سے ہماری زندگیاں بنے گی۔ کریں گے سب انشاءاللہ، اور اس کی خوب دعوت چلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔